السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج بھی 3 خبریں ہیں جن کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی. ایک تو یہ کیا واقعی پاکستان افغانستان سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہے، جو کہ مشاہد حسین صاحب کا ایک وائرل کلپ چل رہا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پاکستانیوں نے افغانستان میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی. اور دوسری خبر جناب آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے ہے. اب دیکھیں پہلی سے یہ جڑی ہے، کیا پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہے؟ تو حکومت کیوں ڈیفینسو پہ آ گئی ہے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے؟ اور پرائم منسٹر آفس سے وضاحت بھی جاری کی گئی. آج کابینہ نے منظوری بھی دی، لیکن بار بار وضاحت جاری کی جا رہی ہے کہ یہ وہ آپریشن نہیں ہے جیسے آپریشن راہ نجات تھا جس میں لوگ ڈسپلیس ہوتے ہوں، اور یہ ڈیفرنٹ آپریشن ہے. کیسے ڈیفرنٹ ہے، کیا آپریشن ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور تیسری خبر جناب، جیسے سولر کی کل میں نے آپ کو بتائی تھی، بڑی حیرت انگیز خبر ہے کہ ابھی حالیہ چند ماہ میں اپریل کے مہینے میں بھی حکومت نے ایک سولر جو آئی پی پی ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں، ان کو دوبارہ سے ان کے لائسنس کو آگے 10 سال کے لیے مزید لائسنس کو رینیو کیا. جبکہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پی پی کے معاہدوں کی وجہ سے سولر صارفین کو رعایتیں نہیں دے سکتے کہ سارے لوگوں نے سولر بنا لیے، تو جو آئی پی پیز بیچاروں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پی پیز کے ساتھ حکومت معاہدے دوبارہ رینیو بھی کیے جا رہی ہے. کیوں رینیو کیے جا رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی. کیا وہ اتنے انفلوئنشل ہیں، کیا آپ کے اپنے قریبی ہیں، کیا ہیں کہ آپ آئی پی پیز کو تو سہولتیں دے رہے ہیں، لیکن پرائے تو سولر صارفین ہوئے کہ جن کو کوئی سہولت نہیں ملنی، اور ان کے لیے نئی کمپنیوں کو پاکستان میں آنا بند کیا ہوا ہے، لگانے نہیں دے رہے، اور سولر پہ ٹیکس لگانے کے سوچ رہے ہیں، اور سو بہانے سوچتے ہیں کہ سولر والوں کے نرخ کم کیے جائیں. یہ کیا بات ہے، اور کون سی کمپنی کو حال ہی میں لائسنس رینیو کیا گیا، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا. تو سب سے پہلے جناب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ. اگر نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، کچھ گیا نہیں ہے. تو جناب آج سپریم کورٹ میں بہت امپورٹنٹ کیس کی سماعت جاری تھی. اب جب تک آپ سن رہے ہوں گے ختم ہو چکی ہوگی، اور لگاتار آج بھی دلائل وکیلوں سے زیادہ ججز کے سامنے آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے. جو خبر ہے وہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے ہے کہ آپریشن عزم استحکام پہ حکومت کیوں ڈیفینسو پہ آ گئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مشاہد حسین صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی چائنیز کارپوریشن کے مالک کے ساتھ بیٹھے تھے چائنا میں، جس نے کہ افغانستان میں $4 ارب سے بھی زائد کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے. اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ افغانستان میں خود کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں افغانستان میں پاکستان سے زیادہ خود کو محفوظ سمجھتا ہوں، اور وہاں حالات وہ ہیں. تو کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں. شاید صاحب آج کل وہ کہتے ہیں آج کل مطلب کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی بڑی فوج ہے ہمارا، اتنا کچھ ہے، اور اس کے باوجود بھی افغانستان کی سیکیورٹی ہم سے بہتر ہے، ہم نیکٹا کو استعمال نہیں کر رہے، چائنیز شہریوں پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اچھا، یہ بات جو انہوں نے کی کہ افغانستان زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں، میں اس سے تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں اس لحاظ سے. اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ کہ کچھ دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا منسٹری وزارت داخلہ کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو باہر اسائلم اپلائی کریں گے جو بھی شہری پاکستان کے، ان کے پاسپورٹس کینسل کر دیے جائیں گے، ان کو نئے پاسپورٹ بھی ایشو نہیں کیے جائیں گے، اور پرانے کینسل بھی کر دیے جائیں گے. آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بھی کہا گیا ان کی یعنی پاکستانی شہریت منسوخ ہو جائے گی. اس دوران میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ سال 2022 میں 9 پاکستانی ایسے بھی تھے جنہوں نے افغانستان میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی. آپ اندازہ کریں کہ کیا افغانستان میں ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان زیادہ محفوظ ہے اور افغانستان سے زیادہ محفوظ پاکستان ہے. اب افغانستان میں جا کے 9 پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی اور وہاں سیٹل ہونا چاہا. اور یہی بات مشاہد صاحب نے آج اس کمپنی کے حوالے سے بھی بات کی. مشاہد صاحب کی تو خیر آج کل انہیں قیدی نمبر 804 کی بھی بات کافی دنوں سے کر رہے ہیں، اور باقی بھی کر رہے ہیں، ان کی اپنی بات ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات افسوسناک ضرور ہے کہ کیا افغانستان پاکستان سے زیادہ محفوظ ہو کر پاکستان کیوں غیر محفوظ ہے، یہ بات ہے. اب اسی سے جڑی وہ بات ہے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے. اب یہ بات مشاہد صاحب کی خود ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں ایسے آپریشن کی، کمپریہنسو آپریشن کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن کی، کہ پاکستان میں ایسا قوم کیا جائے کہ دہشت گردی ختم ہو جائے. اور دہشت گردی ہے، اس بات میں تو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. خود چیف منسٹر کے پی ہیں، ان کے علاقے میں رات کو کانوائے بنا کے قافلے نکلتے ہیں. جنوبی اضلاع جو کے پی کے ہیں ان میں تو خاص طور پہ امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. اب آپ بتائیں کہ اتنی خراب صورتحال میں، اور بدے کی کالز آ رہی ہیں، ڈکیتی چوری تو اسلام آباد تک میں ہو رہی ہے، حالات امن کے خراب ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے ہو رہے ہیں مسلسل، اور کتنے ساری شہادتیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں.
تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کو بٹھا کے کہا گیا کہ جی آپریشن عزم استحکام شروع کرتے ہیں. یہ پرسوں اعلان سامنے آیا, اس کے بعد سے اس میں بہت مخالفتیں سامنے آ گئیں. پی ٹی آئی کے چیف منسٹر اس میں موجود تھے, باہر آ کے انہوں نے کہا کہ میرے سے آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی, حالانکہ ان سے منسوب یہ فکرہ بھی ہے کہ جی گڈ طالبان وہی ہیں جو کہ ڈیڈ طالبان ہیں. اور پھر انہوں نے دعا کرتے ہوئے ان کی تصاویر بھی ہیں باہر آ کے, البتہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے کہ آپ کیا کر کے آ گئے ہیں, آپ نے کیوں حمایت کی. پی ٹی آئی وہ تھوڑا سا سوچ رہی ہے کہ شاید آپریشن کا ٹارگٹ ہم ہوں گے, ہمارے بندوں کو اور نشانہ بنایا جائے گا, پکڑا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, کچھ کیا جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے جناب اے این پی نے کل کہہ دیا کہ جی آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ ہم سے مشاورت کے بغیر نہیں کیا گیا اور یہ بہت غلط ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں. ایون پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں کے پی کے, انہوں نے وی نیوز کو انٹرویو دیا اور اس میں بھی انہوں نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے, پارلیمنٹ سے رابطہ کریں, صوبائی اسمبلیوں سے کریں, کنسلٹ کریں, اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کریں, سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور پھر آپریشن کریں. اس کے بعد جناب کل رات کو وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپریشن عزم استحکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے وضاحت دی کہ یہ وہ والا آپریشن نہیں ہوگا جیسے آپریشن راہ نجات یا دوسرے آپریشن تھے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس ہونا پڑا, اپنے علاقے چھوڑنے پڑے. انہوں نے کہا کہ جی اس پچھلے آپریشنز میں ہم نے مکمل طور پہ دہشت گردوں کو شکست دے دی تھی. اب کسی علاقے کی ضرورت نہیں ہے خالی کرنے کی, بلکہ یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کی ایک کمپریہنسو طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نئے جذبے کے تحت ہم اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہر جگہ انٹیلیجنس بیس آپریشن اچھے کیے جائیں, جس میں جہاں جہاں دہشت گردی اس کا کلا کما کیا جائے, لیکن لوگوں کو تکلیف کم سے کم دی جائے. تو یعنی وضاحت حکومت نے دے دی ہے. آج کابینہ نے عزم استحکام کے حوالے سے آپریشن کی منظوری بھی دے دی. اس منظوری میں پھر یہ وضاحت سامنے آئی ہے کہ جی یہ آپریشن وہ ہوگا جس میں لوگوں کو ڈسپلیس نہیں ہونا گا. ظاہر ہے اس پہ بہت اعتراض سامنے آ رہے ہیں. کے پی میں کئی جماعتیں ہیں جو بہت زیادہ اعتراض کر رہی ہیں, باقی جماعتیں بھی اعتراض کر رہی ہیں. تو اعتماد میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ بات کہنا کہ پاکستان میں ضرورت نہیں ہے, یہ بہت ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کی وجہ کیوں پڑی ہے اب کہ اچانک آپریشن عزم استحکام کہاں سے آ گیا. تو اس کی وجہ جو مشاہد صاحب نے بیان دیا اسی سے ریلیٹڈ ہے. چائنا میں جب پاکستان کے پرائم منسٹر گئے تو وہاں پر ان کو یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان میں چائنیز شہری غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حملے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو پتہ ہے داسو ڈیم پہ پچھلے سال حملہ ہوا تھا, پھر ابھی اس دفعہ مارچ میں حملہ ہوا ہے چینی انجینئرز پہ اور چینی شہریوں پہ پاکستان میں. اور آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی تعداد میں چینی آئے تھے سی پیک کے حوالے سے, اور پاکستان میں جگہ جگہ ہیں. ان کی حفاظت کی ذمہ داری بالکل پاکستان کی ہے, اور اس کو اولین فریضہ سمجھ کے ضرور نبھانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک تعلق ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک معاشی نہیں بلکہ ایک دور رس قسم کا دفاعی تعلق بھی ہے, اور یہ ہمیں اس تعلق کو نبھائے رکھنا چاہیے, اس کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ دشمن آپ کے سائڈوں پہ آپ کے دشمن ہیں, بارڈرز پہ, تو آپ کو کسی ہمسائے کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں نا. ایران کے ساتھ ہماری لڑائی ہو چکی ہے, اب گو کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں دوبارہ سے. افغانستان کے ساتھ ٹینشن جاری ہے, اور ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اس کی حفاظت ضروری کرنی چاہیے. تو چائنا سے آنے کے بعد یہ تحسر اور یہ احساس بڑا ابھرا کہ جی عزم استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, آپریشن عزم استحکام ضروری ہے, اور پھر وہ کیا گیا. آپریشن ہوگا ضرور ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اب حکومت اس کو ٹون ڈاؤن کر کے بتانے کی کوشش کریے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھا نہیں گیا. ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے, لیکن دہشت گرد اس کا نشانہ ہوں گے, تشدد پسندی اس کا نشانہ ہوگی. جو تشدد پسند عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اور اس میں سب لوگوں کو آن بورڈ بھی لیا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھتے ہیں, لیکن فی الحال حکومت تھوڑی سی ڈیفینسو پہ نظر آ رہی ہے. ایک دم اناؤنس کیا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں, پارلیمنٹ میں نہیں لایا. آج خواجہ آصف وضاحتیں دے رہے ہیں, اور خواجہ آصف نے آج ایک انٹرویو میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے کم از کم اگر اتفاق رائے کی کوشش کریں گے, اتفاق رائے نہیں ہوتا تو کم از کم اکثریت سے پاس کروا لیں گے کہ جی یہ بل ہونا چاہیے. اور اکثریت تو گورنمنٹ کے پاس ہے, تو ان کو پارلیمنٹ میں لانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جناب, آج پارلیمنٹ سے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی سارے مطالبات مان گئی ہے. پیپلز پارٹی بجٹ کے حوالے سے مان گئی ہے, اور وہ ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں, اور ان کی ڈیل ہو گئی ہے. اب ڈیل کیا تھی اور ان کے مطالبات کیا تھے؟ تو ان کے مطالبات جناب زیادہ تر اپنی پارٹی کے حوالے سے ہی تھے کہ جی پنجاب کے کچھ جو 8 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر ہمیں کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے, اس لحاظ سے کہ ہمارے ڈی پی اوز وغیرہ یعنی پولیٹیکل اسپیس دی جائے. اس کے علاوہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ہمارے کوآرڈینیٹر رکھا جائے تاکہ پنجاب میں ہم آپریٹ کر سکیں. اس طرح کے سارے مطالبے تھے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو تنخواہوں میں ٹیکس لگا ہے وہ ختم کر دیا جائے یا کوئی ایسی چیز کی جائے, نہیں. یعنی کہ پارٹی کی اپنی ذاتی چیزیں تھیں اور وہ پارٹی کی باتیں مان لی گئی ہیں. تو آج بلاول بھٹو صاحب نے خطاب بھی کیا, بجٹ کی تنقید بھی تھوڑی تھوڑی کی, لیکن تائید بھی کی. یہ بھی کہا کہ صوبوں کو اختیار دیں کہ ٹیکس خود کلیکٹ کریں اور آپ کو دیں, بجائے اس کے کہ آپ کلیکٹ کریں, ساروں کے لیے وفاق کریں.
बहरहाल इन सो मैनी वर्ड्स पीपल्स पार्टी मान गई है, और पीपल्स पार्टी मानी उन्हीं टर्म्स पे है, अपनी टर्म्स पे ही मानी, और अपने ही पार्टी मफादात के हवाले से ये इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। दो खबरें आपको बता चुके हैं, तीसरी खबर जो है ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप देखें कि अप्रैल 2024 में एक कंपनी है जनाब, उसको गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया दोबारा से। IPP यानी कि पावर प्रोड्यूसर हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं। नेपरा जो है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका एक लाइसेंस दिया, जनरेशन का लाइसेंस उनको दोबारा से जारी किया कि जी अपने उन्होंने ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसमें उन्होंने कहा कि जी आपको जो हमारे फलां लॉज और रूल्स हैं नेपरा के, उनके तहत द अथॉरिटी हेयर बाय रिन्यूज़ दी जनरेशन लाइसेंस नंबर फलाना फलाना डेटेड सितंबर 22 2004 वाला लाइसेंस था, ग्रांटेड टू ऑल्टर्न एनर्जी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस मेंशन हेयर अंडर as per article 4 the generation license was granted for a term of 17 years which is now extended for another term of about 10 years, जून 5 2031 तक रहेगा। 10 साल का एक्सटेंशन लाइसेंस उनको दे दिया। ऑन द फैक्ट शीट ऑफ द जनरेशन लाइसेंस द एक्सपायरी डेट मे बी रेड एज जून 5 2031 2031 इंस्टेड ऑफ सितंबर 21 2021। तो आप देखें रिन्यूअल एक्सटेंशन इनको दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, एक थिंक टैंक की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, वो मैं देख रहा था, उस दिनेशन अखबार में ये छपने वाली ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर कम से कम ये जो IPPs हैं इनसे जान छुड़ानी चाहिए, जिनके लाइसेंस ख़त्म हो गए, कम से कम फेज़ आउट तो करें, उनको तो ख़त्म करें। कम से कम ऐसे 4000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने वाले ऐसे इदारे हैं, ऐसे IPPs हैं जिनके लाइसेंस ख़त्म हो जाने चाहिए और ख़त्म कर देने चाहिए, मगर 2019 से रिन्यू किए जा रही है गवर्नमेंट, और वो उनको रिन्यू मिलते हैं 10-10 साल के। फिर 10 साल बाद हुकूमत हाथ पकड़ के बैठी होती है, जी सर्कुलर डक्ट बढ़ गया, उनकी कैपेसिटी चार्जेस हैं, वो अगर बिजली उनकी कोई ले या ना ले हमने उनको पैसे देने। ऐसी गंदी टर्म्स पे तो आपने IPPs के साथ मायदे किए, फिर भी आप उनको मज़ीद एक्सटेंशंस दे रहे हैं। अब ये जैसे एक्सटेंशन है, इस तरह की मज़ीद एक्सटेंशंस दी गई हैं, पता नहीं कौन कौन सी कपड़ों की कंपनी है, टेक्सटाइल की कंपनी है, उनको लाइसेंस दिए गए। क्यों लाइसेंस दिए गए? मतलब ये एक मैं देख रहा हूँ गुल अहमद एनर्जी है, उनको 123 मेगावाट का दिया गया, टपाल को भी दिया गया, गुल अहमद को 127 का दिया गया, टपाल वालों को जनाब 123 मेगावाट का लाइसेंस उनका रिन्यू किया गया NTC के मुताबिक। अब ये इनको लाइसेंस और ये 2019-20 में इनको रिटायर हो जाना था, इनको दोबारा एक्सटेंड किया गया। ये क्यों कर रहे हैं? उधर से कह रहे हैं कि IPPs के फंसे हुए हैं हम, इसलिए सोलर वालों को कोई रियायत नहीं दे सकते, मज़ीद सोलर को इनकरेज नहीं कर सकते, सोलर वालों को टैक्स लगाएंगे कि सारे सोलर पे ना चले जाएँ, हमारे पास से बाहर ना निकल जाएँ। तो दूसरी तरफ आप उनको रियायत दिए जा रहे हैं, वो सगे हैं, सोलर वाले बेगाने हैं। तो ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है समझ नहीं आती। ये सुना जा रहा है कि ये शायद कोर्ट में भी चैलेंज हो जाए कि आप एक्सटेंशन किस बात पे दे रहे हैं, जब आप इन्हीं के हाथों फंसे हुए हैं और आवाम को ये कहते हैं कि हम इनके हाथों फंसे हुए हैं। तो ये कितने सगे हैं, इनमें कौन कौन है? कोई हुकूमती अरकान हैं, कोई अपोजिशन के हैं, कोई सियासी हैं, कोई कौन है कि जिनको IPPs को इतनी रियायतें हुकूमत देती है और सोलर सार्फिन को इतनी नफरत से देखती है जैसे पराए बच्चे होते हैं। तो ये जनाब हैरत अंगेज़ पॉलिसी है जो सोलर वालों के लिए ख़ास तौर पे और आम आवाम पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी मानदाना और दुश्मनाना किस्म की है कि आप आवाम के साथ, आपको कोई नहीं, बिजली भी महंगी दे रहे हैं, इनके चार्जेस हैं क्योंकि इनके साथ मायदा बेचारों का, इन बेचारों को तो कुछ नहीं करना। आवाम को बिल जी 201 यूनिट जिसके हो जाए उसको 8000 का बिल ठोक दें, जिसका 3000 बिल आता हो 200 पे। और ये स्कैंडल भी सामने आ रहा है कि जी बिल ज़्यादा वापडा कर रही है जो डेस्कोज, यानी जिनका बिल 196 194 होता है उनको 201 तक ले आते हैं क्योंकि 200 तक प्रोटेक्टेड है। 201 होते ही ना वापडा खुल जाता है और जनाब बिल ठोक ठाक के आते हैं। उससे पहले जनाब वो ख़ास 3-4 हज़ार से ऊपर बिल नहीं आता, तो 200 से ऊपर वो वापडा वाले रियायती नंबर दे के कर देते हैं बिलों को। सनाउल्लाह साहब हमारे एक साफ़ी हैं, उन्होंने कल इस पर एक वीलॉग भी किए। तो ये भी आप देखने की ज़रूरत है कि ये यानी हर जगह से कंज्यूमर को तकलीफ़ देनी है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा देना है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट को कुछ होश करेगी और आवाम के फ़ायदे के लिए भी सोचेगी। ये थी आज तक की ताज़ा तरीन। देखते रहिए आज का सच।